اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں، اور آج جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے، اس کے متعلق اپنے ورکر بھائی جو ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ گفتگو ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو سلسلہ ہے سزاؤں کا، یہ تو بڑا طویل ہے، بہت طویل سلسلہ ہے یہ والا، کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک جو بھی ہمارے سیاسی لیڈر گزرے ہیں وہ سب جیلوں میں آئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ بار بار ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیوں نہیں اس پہ غور کرتی تو یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ آج صبح سے ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم ایک ماہ سے سن رہے ہیں، تو یہ سزا جو ہے یہ لازمی عمران صاحب کو دینی ہے انہوں نے، کیونکہ عمران صاحب کا جو قصور ہے سب سے بڑا تو یہ ہے، انہوں نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ جاری کیا اور انہوں نے لنگر کھانا بنوائے جہاں غریب کھانا کھاتے تھے، اور ہماری جو پنجاب حکومت آئی انہوں نے یہ دونوں چیزیں بند کر دی۔ غریبوں کا علاج جو تھا وہ مفت ہو رہا تھا 10 لاکھ کی لمٹ میں، کئی لوگوں نے اس کا جو ہے اپنا دل کے آپریشن کروائے، بڑے میجر آپریشن ان کے ہوئے، خواتین کی ڈیلیوری ہوئی، اس میں ہسپتالوں میں کئی لوگوں نے اپنے علاج کروائے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک اچھا سٹیپ جو اٹھایا تھا اس کو آگے جاری رکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں رکھا۔ لنگر کھانے، اور وہاں رات کو اتنی ٹھنڈ ہے، اور ٹھنڈ میں غریب جو تھے مزدور وہ باہر سوتے تھے، برانڈوں میں سوتے تھے، ان کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو عمران صاحب نے وہ لنگر کھانے بنوائے جہاں انہیں اچھا کھانا بھی ملتا تھا، رات کو سونے کے لیے بستر اور بیڈ بھی ملتا تھا عمارت کے اندر، سردی سے وہ بچ جاتے تھے۔ میری نظر میں تو یہ دو سب سے بڑے عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے، یہ دو جو کام کروائے انہوں نے غریبوں کے لیے۔ اور تیسری یہ القادر یونیورسٹی ہے۔ القادر یونیورسٹی کو، یہ اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کو کیوں اتنا بدنام کیا گیا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب نے ایک غلط سٹیپ اٹھایا ہے، اگر قانون اس کو غلط سمجھتا ہے تو سارا پراپوگنڈا اس پہ ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی پہ کیوں ہوا؟ کیا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی ادارے اپنے ملک میں قائم نہیں کرنا چاہتے؟ اور جس انسان نے یہ کام کیا ہے اور آئندہ بھی جو کرے گا، جو اسلامی ادارے بنائے گا، وہ جیل میں جائے گا اور اس کو 14 سال قید ہو جائے گی۔ اصل میں تو یہی مسئلے آ رہے ہیں نا ہماری سیاست میں، کہ سیاست دان میچور نہیں ہو رہے ہمارے، وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل نہیں کر رہے اور الزام اداروں کو دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہائی کورٹ میں جائے گا تو وہ تو ہمیں 100% ہے، جب صحیح قانون کے پلیٹ فارم پہ یہ آئے گا مسئلہ 190 پاؤنڈ کا، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور شور اٹھے گا، جی یہ جی ڈیل ہو گئی، عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی۔ اس میں ڈیل والا جو تاثر ہے وہ غلط ہے۔ اس کے اگر پس منظر میں جائیں، اس کے ہم پس منظر میں جائیں تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت بڑی گہری چال تھی جو ان کے لیے استعمال ہوئی، اور وہ استعمال ہو گئے، اور شہزاد اکبر اس کا مین جو تھا وہ اس کام کو انجام دینے والا تھا۔ کیوں نہیں اسے پکڑا جاتا؟ عمران خان صاحب وہ سیاسی چالیں نہیں جانتے جو ہمارے روایتی سیاستدان وہ چالیں چلتے ہیں۔ پلاننگ کے تحت انہیں پتا تھا یہ بندہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، اور یہ ہمیں چور چور کہتا ہے، پاکستان میں ایک فضا بن چکی ہے ہمیں چور کہنے کی، تو انہوں نے پلاننگ کے تحت یہ طریقہ کار استعمال کیا اور عمران خان صاحب کو کرپشن میں پھنسوا دیا۔
تو اب یہ تو دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ پہلا چانس ملا حکومت کرنے کا. ہمارے جو پہلی 2 جماعتیں ہیں انہیں 4 چانس مل چکے ہیں. 3 دفعہ تو میاں صاحب وزیر اعظم بن چکے. پیپلز پارٹی کے بھی 3 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم بن چکے. انہیں تجربہ تھا حکومت کا اور انہوں نے اس میں کرپشن بھی کی. 40 سال سے پاکستان کیوں نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ اصل وجہ تو کرپشن کی ہے نا، کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ فیملی ہیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی. پاکستان کی عوام تو زمین کے ساتھ لگ چکی ہے اس ٹائم. جو عام پاکستانی عوام ہے اس کا تو برا حال ہے مہنگائی کی وجہ سے. نہ وہ بچوں کو صحیح تعلیم دلوا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے گھر میں صحیح کھانا کھا سکتے ہیں، نہ وہ بل دے سکتے ہیں. صورتحال تو یہ ہو چکی ہے. یعنی ایک وزیر کہتا ہے جی میری 1,80,000 تنخواہ ہے اور میرا گزارا نہیں ہوتا. تو عام جو ہمارا مزدور ہے وہ مہینے کا 30,000 کماتا ہے، وہ کیسے گزارا کر لیتا ہے؟ اس کی فیملی کیسے کر لیتی ہے؟ اس کا احساس نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. یہ میں کھل کے کہتا ہوں. عام جو سیاسی ورکر ہے وہ کتنی پے لے رہا ہے؟ وہ 25,000 30,000 35,000. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا دینی تھی تو القادر یونیورسٹی کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اسلامی ایک ادارہ انہوں نے بنایا، اچھا سٹیپ اٹھایا. اور ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، میں تو شروع سے ہی، اب میں ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے ایک عام کیس کو ڈیفینڈ کیا اور یہ نہیں بتایا کہ یہ تو القادر یونیورسٹی جو ہے 190 پاؤنڈ سے پہلے یہ زمین الاٹ ہو چکی تھی، اس کا کام شروع ہو چکا تھا. تو جب وہ رقم پاکستان UK سے پاکستان پہنچی تو اس کا ایک علیحدہ کیس بنتا، اس میں اس کو القادر یونیورسٹی سے کیوں منسلک کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب اب سیاست سمجھ کے آئیں گے باہر، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ان کا ہمدرد ہے اور کون نہیں ہے. کیونکہ عام ورکر کو تو عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں دیا. عام ورکر جو ہے سیاسی PTI کا، وہ تو غریب ہی رہا. PTI کی جو وفاقی حکومت ہے 3.5 سال، انہوں نے بھی سرمایہ داروں کو نوازا. اور عام جو PTI کا ورکر ہے جو اب بھی جان دے رہا ہے، جو وفادار ہے، اسے کچھ نہیں ملا. حقیقت ہے اس میں، نہ تو اسے ٹکٹ ملی الیکشن لڑنے کی اور نہ اسے گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. ورکر تو پس گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے. ورکر کلاس جو ہے اسے تو کوئی بلدیاتی الیکشن برداشت نہیں کرتا. تو ورکر کو ایک کونسلر کی پاور کیوں مل جائے؟ اس لیے عمران خان صاحب کے دور میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، ہونے چاہیے تھے. ہم PTI کے وفادار ورکر ہیں، ہونے چاہیے تھے. جتنی قربانیاں ورکروں نے دی ہیں کیا سرمایہ داروں نے دی ہیں؟ وہی تو ڈرامہ ہو رہا ہے، مذاکراتی کمیٹی بڑوں کا ڈرامہ ہو رہا ہے اور ورکروں کو انہوں نے دھیانے لگایا ہوا ہے. کیا نکلے گا مذاکراتی کمیٹی سے؟ کچھ نہیں نکلے گا. کوئی اختیارات ہیں ان کے پاس؟ مسئلہ یہ ہے کہ قصور سیاسی جماعتوں کا ہے آپس میں. اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی تو ملک میں یہ حالات ہوتے. اگر سیاسی جماعتیں کرپشن سے پاک ہوتی تو ملک کے یہ حالات ہوتے. اگر سیاسی جماعتیں آئین پہ چلتی، جو انہوں نے آئین بنایا تھا، تو یہ حالات ہوتے. یہ کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے پاکستان کے جو آج ہے. پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے جی ہر چیز سستی ہو گئی. کہاں سستی ہوئی ہے؟ عام انسان کی زندگی، عام سیاسی ورکر کی زندگی، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے. میں تو یہ کہنے سے آر نہیں سمجھتا کہ پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ ایک آمر تھے ان سیاسی جماعتوں سے جو پچھلے 15 سال سے حکمرانی کر رہی، ان سے بہتر تھا. آج تو غریب کی پہنچ میں دال بھی نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے، سبزی بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
القادر یونیورسٹی کا کیس جو تھا وہ اس لیول کا نہیں تھا کہ وہ 14 سال قید عمران خان صاحب کو دی جائے. عمران خان صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی. پاکستان میں جو سیاسی حکومتوں کا نظام چل رہا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے صحت کارڈ جاری کیا, انہوں نے لنگر خانے بنوائے, انہوں نے کرونا میں سپورٹس پروگرام کیا, اس میں 14,000 روپے انہوں نے ہر فیملی کو راشن کے لیے دیا. نہ ہونے کے باوجود کیا. اس ٹائم ڈالر کیا تھا, کب ڈلی ہوئی تھی 178-80 میں تھا ڈالر, اور آج ڈالر کیا ہے 280 میں. زمین آسمان کا اس وقت اور اس وقت قیمتوں میں فرق ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اگر نظر آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے یہ رقم جی غلط, ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہوگی, ہم کہتے ہیں غلطی ہوئی ہوگی, لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. 14 سال قید دے دینی ہے, یا تو پھر آئین میں بنا لینا سیاستدان ہے تو جو کرپشن کرے گا. آج تک پاکستان میں یہ آئین میں یہ دفعہ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ تو کرپشن میں جو ملوث ہوگا جینون ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت دی جائے گی, جیسے چائنا میں ہے. تو یہاں کیوں نہیں وہ شک ڈالی جاتی؟ اس لیے کہ ہمارا جو سیاستدان طبقہ ہے, جو ہمارا اپر سیاستدان طبقہ ہے, وہ کرپٹ ہے. جب عوام دیکھتی ان کی فلاح و بہبود پہ کوئی خاص خرچ نہیں ہو رہا تو وہ ٹیکس نہیں دیتی, وہ ٹیکس چوری کر لیتی ہے. اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا, 77 ایئر سے یہ ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. تو بڑا افسوسناک آج کا دن ہے. تو ان کو نہ کردہ گناہ میں 14 سال کی قید ہوئی ہے. ہم اپنے لیڈر کو یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے کل بھی قابل فخر تھے, آج بھی ہمارے لیے قابل فخر ہیں, لیکن خدا کے لیے لوگوں کی باتوں پہ آ کر اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. نہ تو یہ عوام بدلے گی, اور جو خوش آمدی طبقہ تھا شہباز گل جیسا, شہزاد اکبر جیسا, کدھر ہے؟ وہ تو عیش کر رہے ہیں, آپ جیل میں ہیں, ہمارا دل تڑپ رہا ہے. اور یہ جو وکیل حضرات ہیں یہ بھی عیش کر رہے ہیں, مصنوعی طور پہ آ کے کیمرے کے سامنے آ کے غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو فیصلے آنے ہی آنے تھے. جب آپ پہ عمران خان صاحب پر جب 100 غلط مقدمہ درج ہو گیا, سینچری مکمل ہوئی, کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا. یار ایک انسان ہے, وہ 100 مقدمہ میں درج ہو گیا, پاکستان کی ہسٹری میں یہ ریکارڈ بن گیا. ہم آرڈر تو کریں تو یہ 100 جو مقدمے ہیں یہ واقعی سچے ہیں, جوڈیشری نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. تو یہ کیس کوئی اتنا خاص کیس نہیں تھا, ہمارے وکلا ذات نے اس کو کوئی اچھے طریقے سے لڑا نہیں ہے. تو یہ تو سزا جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی, 1 ماہ سے میڈیا پہ چل رہا تھا جی 10 سال ہو جائے گی, 14 سال ہو جائے گی, ہو گئی 14 سال. تو میں اپنے پی ٹی آئی ورکر بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی دیکھیں, اور ابھی جوش میں نہیں آنا, ابھی اور دیکھیں تو اس ملک میں کیا کیا ڈرامے اب چلتے ہیں. اور یہ جو ڈرامے ہیں آگے کب ختم ہوں گے, ہماری زندگیوں میں ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم پاکستان کو ایک مضبوط ملک دیکھنا ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. کیونکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. کئی چیف آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اور کئی چلے گئے, کوئی 10 سال رہا ہے, کوئی 9 سال رہا ہے, کوئی 8 سال رہا ہے, وہ بھی چلے گئے. لیکن پاکستان کی قسمت نہیں بدلی. پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے فیصلے ہونے چاہیے, بجائے ایک نئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تمام جو سیاسی لیڈر حضرات ہیں وہ ایک بیس پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. زرداری دور میں میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے, پھر میاں صاحب کی حکومت پی ٹی آئی نے ختم کروائی, اور پی ٹی آئی کی حکومت پھر میاں صاحب نے کن کے تعاون سے کروائی, میاں صاحب کو بھی پتہ ہے, سارے سیاسی لیڈروں کو پتہ ہے. تو اپنی خدا کے لیے اصلاح کریں, اداروں کو الزام نہ دیں. کمزوری آپ کے اندر ہے, اداروں کے اندر نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک پاکستان سنبھالا ہوا ہے,
اگر آپ کی یہی سیاست ہوتی اور ادارے نہ سنبھالتے پاکستان میں، یہ پاکستان ختم ہو چکا ہوتا۔ ادھر سے افغانستان کا پریشر ہے، ادھر سے انڈیا کا پریشر ہے، ایران بھی کبھی کبھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے یہ پاکستان؟ دیوالیہ تو وہ ہو چکا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے دیوالیہ تو کر دیا اسے، کیونکہ مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور میڈیا پہ شور ہے یہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، کوئی سستی نہیں ہو رہی، مہنگی ہو رہی۔ تو میرے تمام پی ٹی آئی ورکر بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے اور آئندہ وہ کسی سیاسی چال میں نہ آئیں۔ تو یہ ایک منظم سازش تھی جس میں عمران خان صاحب کو پھنسوایا گیا، اور اس کا مین کردار جو ہے وہ شہزاد اکبر تھا جو اب یو کے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا، اور جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان سے کروایا گیا، اور آج وہی ان کے لیے راستے کا روڑا بن چکا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو سرخرو کرے گا، اور وہ پھر سے ان قریب، یہ میرا دعویٰ ہے، ان قریب وہ باہر آئیں گے اور عوام کی حمایت سے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ جیلیں راستہ نہیں روک سکتی عمران خان صاحب کا، لیکن انہیں بھی چاہیے تو وہ بھی اب سیاست کو سمجھے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں ہے۔ ورکروں نے اپنی جانیں دے دی ان کے لیے، لیکن ورکروں کو آج تک کچھ نہیں ملا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ورکر جو ہوتا ہے وہ جان دینے کے لیے ہوتا ہے، قربانیاں دینے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت کو یہ ہمارے سیاسی جو لیڈر حضرات ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور ہمارے جو سیاسی لیڈر حضرات ہیں وہ آپس میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، وہ کیوں اداروں کو ملوث کرتے ہیں پھر انہیں بدنام کرتے ہیں؟ یہ بھی ہے، اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہیں تھوپنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے تاکہ ہم اس ملک کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔